جتنا ثواب کے سابقہ امتیں 1000 سال کی عمریں پا کر کیا کرتے تھے، طویل عمریں پا کر کیا کرتے تھے، مختصر عمر پا کر بھی ان متبرک راتوں کو رکھا گیا، اور اللہ کی خصوصی رحمتیں پھر اس راتوں میں نازل ہوتی ہے، ان دنوں میں نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر خصوصی کرم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اپنے انعام اور اکرام سے ان کو سرفراز کرتا ہے تاکہ وہ سابقہ امتوں سے کہیں کم نہ ہو جائیں، اور کیونکہ اللہ کو اس کے حبیب کی امت سے پیار ہے، اور یہ ساری نوازشیں اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ متبرک راتوں کو رکھا گیا، متبرک دنوں کو رکھا گیا تاکہ امت محمدیہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے 120 صف رہیں گے، صرف 80 صف امت محمدیہ کے رہیں گے، باقی 40 صفوں میں ساری امتیں رہیں گی۔ تو یہ متبرک راتوں کو رکھا گیا ہے، دنوں کو رکھا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ اس میں عبادت کر کے سابقہ امتوں سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ آئیے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے رحمت الہی کے حوالے سے۔ اگر آپ کو بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام میں شامل کرنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک طرف اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ غفار بھی ہے، اور دوسری طرف یہ صفت بیان کی گئی کہ اللہ قہار بھی ہے، تو ان دونوں میں سے کون سی صفت غالب ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا جو عذاب ہے پھر وہ دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہے، رحمت کی صفت بھی ہے، قہاریت اور جباریت کی بھی صفت ہے۔ اللہ معاف بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، اور رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد حدیث قدسی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ یقیناً اللہ غضب بھی فرماتا ہے اور رحمت بھی فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ میرے غضب پر میرا رحم غالب ہے، کہ میں بجائے غضب کے میں رحم زیادہ کیا کرتا ہوں، بندوں پر رحم کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں۔ تو غالب اللہ کی صفت رحمت ہے صفت غضب کے مقابل میں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ یہ بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ریسپانس نہیں آنے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی لائن ڈراپ کرنا پڑا۔ سب ایک اور سوال پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر سوال پوچھنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب، میرے کو ایک سوال کرنا تھا کہ تہجد کی نماز اگر پڑھنا ہے تو عشاء میں کون سے رکعت چھوڑنا ہے؟ کون سے رکعت چھوڑنا ہے؟ اچھا، وتر کی بات کر رہے ہیں ہماری۔ آپ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میرا نام احمد خان ہے، میں رحمت نگر سے بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ احمد خان صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب میں چارمینار سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب کو پہلے تو میرا سلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کو دیکھ کر آپ کی نصیحتیں حاصل کر کے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جی، اگر وہ پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہی انتقال ہو گیا، جی، جب اس کی تدفین ہوتی ہے جی، تو جب کسی طرح کی دعا یا نماز ہوتی ہے، اور دوسرا سوال، اس کی تدفین کے بعد کیا اس کی مزار کے اطراف پوری مکمل بنانے والی بات نہیں، اس کی زمین جو حصہ ہوتا ہے مزار کا، بازو میں کڑیاں وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ جی، جی، اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ آج کل جو بازاروں میں کاروبار ہوتے ہیں،
خود میں بھی کاروبار کرتا ہوں, لیکن اس میں جو بھی کاروبار کرتے ہیں ایک حد تک تھوڑا سا تو کچھ نہ کچھ غیر معمولی جھوٹ نکلتا ہے. جھوٹ. تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل لینا تھا, کیا یہ واجب ہے یا نہیں ہے, کاروبار میں بول سکتے یا نہیں بول سکتے. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. سب جب اللہ کی رحمت یہ جو صفت ہے جب یہ غالب ہے تو کیا بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے سنایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بڑا مہربان بھی ہوں, بڑی بخشش بھی کرنے والا ہوں, اور میرا عذاب سخت عذاب بھی ہے. جب دونوں چیزیں ہیں تو پھر دونوں چیزیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا, پھر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان خوف کرنے اور امید کرنے کا نام ہے. اللہ کے عذاب سے خوف کرنا, اللہ کی رحمت سے امید رکھنا, یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہے تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے. صرف خوف کرتے رہنا, ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ کب عذاب نازل ہوتا نہیں معلوم, کب اللہ تعالیٰ سزا دیتا نہیں معلوم, کب مواخذہ ہوتا, یہ بھی ایمان کی کمالیت اس کے اندر بھی نہیں ہو سکتی. اور صرف امیدیں وابستہ کرنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, اور ایسی باتیں کر کے پھر گناہ کرتے رہنا, پھر یہ بھی کمالیت ایمان کے خلاف ہے. کامل ایمان اس شخص کا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کرتا ہے. دونوں میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو پھر ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وخشی الرحمن بالغیب, کہ انما تنذیر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, کہ بے شک اے نبی آپ تو انہی کو ڈرائیں گے جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی, جنہوں نے ذکر کی, قرآن کی پیروی کی, وخشی الرحمن بالغیب, اور بغیر دیکھے کہ رحمان سے ڈرا, رحمان کا خوف کیا, خشیت کیا. تو مرید نے سوال کیا کہ حضرت خوف کے لحاظ سے رحمان کا لفظ مناسب معلوم نہیں ہوتا بظاہر, کیونکہ خوف کے لحاظ سے جبار کا لفظ آنا تھا, قہار کا لفظ آنا تھا, رحمان سے تو امید کی جاتی ہے, رحمان سے خوف کیسے کیا جاتا ہے؟ تو لہٰذا بہتر بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی صفت قہار کا وہاں پر ذکر ہونا چاہیے تھا, جبار کا ہونا چاہیے تھا. رحمان کیوں فرمایا, خشی الرحمن کیوں فرمایا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خشی الرحمن اس لیے کہا کیونکہ اگر خشی الجبار کہتا تو صرف خشیت کا ذکر ہوتا, اللہ کی رحمت کا ذکر نہیں ہوتا. بتلانا مقصود یہ ہے کہ بے شک اسی کو آپ کا نصیحت کرنا فائدہ دے گا جو ڈرے گا اللہ سے, لیکن اس خیال کے ساتھ کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے, اللہ رحم کرنے والا بھی ہے, اللہ درگزر کرنے والا بھی ہے. نے رحمت کے تصور کے ساتھ جو خوف کرے گا تو پھر اسی کو فائدہ ہوگا. محض خوف کرنا, ایسے لوگ بھی آپ کی نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, ان کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. اور محض خالی رحمت کی امید کرنے والے ایسے لوگ بھی اللہ کی نصیحتوں سے, اللہ کے پیغامات سے استفادہ نہیں کر سکتے. حضرت محدث عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے رحمت کے بارے میں کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے خوف اور رحمت دونوں ہونا چاہیے, صرف رحمت کی باتیں کرتے ہیں اور رحمت کے تصور میں رہتے ہیں کہ بس اللہ بڑا مہربان ہے, معاف کرنے والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں, اولیاء شفاعت کرنے والے ہیں. خوف کی طرف توجہ نہیں دیتے, اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ان کے اندر نہیں ہوتا. اور پھر بعض بیان کرنے والے بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ رحمت کی باتیں سناتے ہیں, کبھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے نہیں, لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے, ڈرنے کی بات نہیں کرتے. تو فرمایا اپنے محدث دکن علی الرحمٰ نے کہ جس علاقے میں رحمت کی بات کرنے والا جب کوئی عالم آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے شیطان رخصت ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میری ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ رحمت کی باتیں کرتے رہیں گے اور قوم اور غافل ہوتے جاتے رہے گی اور پھر اللہ کی نافرمان بنتی جائے گی اور گناہ کرتے جائے گی. شیطان کہتا ہے کہ میری ضرورت نہیں, میرا کام تو یہ کر لیں گے. تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے, اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب میرے دو سوال ہیں. جی فرمائیے سر. صاحب جو میت کو جب مسجد میں جاتے نماز کے لیے تو اس وقت اس میت کی طرف کچھ خبرداری ہے تو اس کی نماز کے لیے جائز ہے یا اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا سوال, حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جو تشریف آئے تھے ان کا مقام کیسا تھا؟ یا تو کربلا سنا میں یا تو مصر, اس دونوں میں کون سا اور کوئی آپ سے ہے تو بتائیے. جی آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟
मैयत को जब मस्जिद में आते हैं नमाज पे जनाजा पढ़ाने के लिए, मैयत पर अगर कोई जो खर्च बाकी है तो उसके वारिस उसकी जिम्मेदार लेना, ये नमाज हो जाएगी उसकी, या उसका खर्च का जिम्मेदार कौन होगा? क्या आखिरत में तो खर्च तो वो दे नहीं सकता? जी जी, बस इसी 2 साल की वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल के जवाब दें। मैयत को अगर जब मस्जिद में लाया जाए तब तो मैयत जिसकी है उसके ऊपर क़र्ज़ है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेना? क्या वालिद को क़र्ज़ अदा करके नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए या नमाज जनाजा हो जाएगी? एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब, खौफ में और उम्मीद ये दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों में से किसको गालिब रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये कि भाई जब अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह से उम्मीद भी करना है, तो फिर गलबा किसका होना चाहिए? गालिब किस चीज़ को रखना चाहिए? क्या खौफ इलाही को या फिर उम्मीद को? एक रिवायत तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला का हदीस कुदसी है, इरशाद है अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, कि बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। बंदा ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह मुझको माफ़ कर देगा, दरगुजर कर देगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो फिर मैं वैसे ही उसके साथ मामला करता हूँ। और अगर बंदा ये कैफियत में रहता है हमेशा और सहमे रहता है कि शायद मेरा हिसाब तो बहुत सख्त होने वाला है, अल्लाह तो मुझको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह तो मुझको पर करम नहीं करेगा, तो फिर उसके साथ वैसे ही मामला होगा। तो लिहाजा गुमान तो अल्लाह के बारे में हमेशा रहम का, करम का, अता का, दरगुजर करने का करना चाहिए कि यकीनन मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा नाफरमान हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत तो और ज़्यादा बड़ी है, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, यकीनन मुझको माफ़ करेगा। इसी फ़िक्र को गालिब रखना चाहिए। लेकिन उलमा ने बयान फरमाया कि कभी ऐसा होता है कि बस ज़्यादा जो है रहमत की बातों को सोचने से और रहमत का ज़्यादा तसव्वुर करने से फिर गुनाहों से बचने की उतनी फ़िक्र नहीं होती, नेक काम करने का जज्बा उतना नहीं होता। यकीनन अल्लाह के साथ तो मेहरबानी का ही ख्याल किया जाए, लेकिन गुनाहों से बचने के लिए, नेक काम का जज्बा पैदा करने के लिए बयान किया गया कि जवानी के ज़माने में खौफ का गलबा होना चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशात सताते हैं, नफ्स परेशान करता है, शैतान ज़्यादा जो है गुनाहों की तरफ माइल करता है। तो जवानी में खौफ का गलबा हो, जब बुढ़ापा हो जाए और बंदा मौत के करीब पहुँचे तो उस वक़्त फिर रहमत का ज़्यादा गलबा होना चाहिए, उम्मीद का ज़्यादा गलबा होना कि अल्लाह मुझको माफ़ करेगा। और फिर जैसा कि बयान किया गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में या फिर दीगर सहाबा के मुताल्लिक़ आता है कि आपने फरमाया कि अगर रोज़े क़ियामत ये ऐलान हो कि सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक शख्स के, तो उन्होंने फरमाया कि मैं डरूँगा कि कहीं वो एक शख्स जो दोज़ख में जाने वाला है वो कहीं मैं ही ना हो जाऊँ। और फरमाया कि अगर ये ऐलान होगा रोज़े क़ियामत के सारे लोग दोज़ख में जाएंगे सिवाय एक शख्स के वो जन्नत में जाएगा, तो फरमाते हैं कि मैं उम्मीद करूँगा कि एक शख्स जो जन्नत में जाने वाला है वो मैं ही रहूँगा। तो खौफ भी होना चाहिए, उम्मीद भी होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि ज़िक्र किया गया जवानी के ज़माने में खौफ का गलबा हो और फिर उम्र की जब इजाफ़ा हो जाए, बुढ़ापे का ज़माना हो जाए, मौत का वक्त करीब हो जाए, तो फिर ऐसे वक्त उम्मीद ज़्यादा होना चाहिए, जवानी में खौफ का गलबा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए। लाइन ड्रॉप हो गई है। साहब ये बताइए कि तौबा की नेमत किस कदर अजीम है? देखिए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 नेमतों से उम्मत मुहम्मदिया को सरफराज किया। एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना ज़ाहिरी हयात से, और फिर दूसरी नेमत फरमाया कि तौबा की नेमत है। फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन तौबा की नेमत बाकी है। फरमाया कि अगर ये नेमत भी ना होती तो फिर लोग हलाक हो जाते। अल्लाह का इरशाद कुरान पाक में कि वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि हुआ ये कि कुफ़ार जो है आपकी मुखालफत करने लगे, नाफरमानी करने लगे। और साबिक़ा ज़मानों में ऐसा होता था कि जब कौम अल्लाह के नबी की बात को नहीं मानती, उनकी तालीमात पर अमल नहीं करती, उनकी दावत को कबूल नहीं करती, तो फिर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता। किसी को हज़रत जिब्राइल ने ऐसा भी हुआ कि एक कौम को हज़रत जिब्राइल रातों रात जो है अपने पर में उठा लिए सारी बस्ती को और आसमान तक ले जाकर पलट दिए। किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी को बंदर बना दिया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाजिल होते थे जब नबी की नाफरमानी की जाती थी। जब कुफ़ार मक्का ने, कुफ़ार कुरैश ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की,
اور کہنے لگے وہ کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو پہلے جیسے عذاب آئے تھے کیوں عذاب نازل نہیں ہوتے؟ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ دردناک عذاب ہم پر نازل کرے، پتھروں کی بارش ہم پر کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، فرمایا کہ اے حبیب یقیناً یہ مستحق ہیں کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے کیونکہ آپ تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے رہتے ہوئے ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو سراپر رحمت بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کے صدقے میں، آپ کے رحمت کے وجہ سے پھر یہ لوگ بھی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی عذاب الہی سے محفوظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ دوسرا ان کو عذاب اس لیے نہیں دیا جائے گا اگر یہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو توبہ عظیم نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بندے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کے غضب سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے پھر محفوظ رہتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہ سرتی کالونی سے بات کر رہا ہوں سرور۔ جی سرور تراویح میں لوگ جو پیچھے بیٹھ کے موبائل میں جو گیما کھیلتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر بولتے، پھر وہ فون چھوڑ کے پھر رکوع میں بیٹھ کے سجدے میں جاتے ہیں، تو کیا انہوں اللہ کا کلام جو سنتے ہیں تو سنتے ہیں یا نہیں، خالی گیما کھیلتے رہتے ہیں؟ جی اور ایک سوال کرنا تھا، جنازے کی نماز کا ثواب کتنا ہے جنازے کی نماز؟ یہ معلوم کرنا ہے۔ بہت شکریہ سرور صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے دونوں سوالات کے جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو وہ فطرے کے تعلق سے بات کرنا تھا، ایک آدمی کو کتنا فطرہ دینا چاہیے یا کتنا دینا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کو کتنا فطرہ دینا چاہیے، مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اکرم بات کر رہا ہوں صاحب۔ جی اکرم صاحب۔ وہ 3 مہینے پہلے خبر جو تو بنائے تھے، جی پھر وہ جو بارش میں اور وہ گایا وایا چڑھ کے جو خبر ٹوٹ گئی، جی تو پھر اس کو کب بنانا تھا؟ جی جی آپ مہربانی۔ بہت شکریہ اکرم صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون سا اور کہاں سے بات؟ ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، سوال یہ تھا آپ یہاں کہ جیسے مٹی کے برتن کے پانی پینا، مٹی کے برتن میں کھانا کھانا ہوتے، جی اور دوسرا امامہ کون سے کلر کا بننا چاہیے؟ جی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ مٹی کے برتن میں پانی پینا چاہیے، مٹی کے برتن میں کھانا کھانا چاہیے بولتے ہیں، تو پھر ایسا عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ امامہ شریف کون سے کلر کا پہننا چاہیے، کون سا پہننا چاہیے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔ ہمارا سوال تھا کہ ہماری بچی کی طبیعت اچھی نہ رہتی، جی اس کے واسطے کچھ بھی وظیفہ دینا، جی جی کڈنی میں اسٹون ہے۔ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنا ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ آپ ہم سے جب بھی رابطہ کرتے ہیں اپنے ٹی وی کا آواز کم کر کے رابطہ کریں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں میرا 2-3 سوال تھے۔ جی فرمائیے۔ ہاں یہ شعبان کی عید جو رہتی
اس میں مرحوم کے نام پہ جو فاتحہ دلاتے اس میں اود ڈالتے اور کھانے سالے میں سامنے رکھ کے فاتحہ دلاتے تو وہ رکھنا ضروری ہے. جی اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہاں پر دیدار کرنے جاتے تو ایسے ہر کوئی ڈالتے ہیں تو ڈالنا ضروری ہے. پیسے ڈالتے ہیں سو. جی ہاں جی 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 ہاں وہ مر گئے تو جو مرحوم مر جاتا تو ان کے نام پہ اونٹ ڈالتے ہیں دیکھیے تو وہ بھی ڈالنا ضروری ہے. جی جی اور کوئی زکوٰۃ اپن کو دے دیتے تو اس پیسوں کے فاتحہ دلا سکتے. جی ہاں تو اس کے سوالات کی جواب دیجیے. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو اللہ کی رحمت ہے اور توبہ کی نعمت ہے تو کیا یہ دو نعمتیں سابقہ امتوں کو بھی عطا کی گئی تھی؟ اچھا سوال ہے یہ بھی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں کہ اللہ مہربانی کرنے والا بھی ہے، اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، قہر کرنے والا بھی ہے، نعمت سے سرفراز کرنے والا بھی ہے. اللہ کی جتنی صفتیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، ایک امت کے لیے نہیں تھی بعد میں ہوئی. رحمان اللہ پہلے نہیں تھا بعد میں امت محمدیہ کے لیے بنا، ایسا نہیں. اللہ کی جب سے ذات ہے اللہ کی تمام صفات اسی وقت سے ہے، یعنی اس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. یعنی ازل سے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے اس طرح اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفتیں بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جیسے اللہ کی ذات رہے گی اللہ کی صفتیں بھی رہے گی. علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے رازق ہے جب کہ ابھی کسی بندے کو رزق دیا بھی نہیں تھا، اس وقت سے خالق ہے جب سے ابھی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا. اللہ کی صفات یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے سے ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ سابقہ امتوں کے لیے اللہ مہربان نہیں تھا، رحمان نہیں تھا، اس امت کے لیے ایسا نہیں. یقیناً سابقہ امتوں پر بھی اللہ کا رحم ہوتا تھا، کرم ہوتا تھا، اس امت کے ساتھ بھی ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں، خصوصی کرم نوازیاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو جی کون سا اور کہاں سے بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں پرانے والی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے سر. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. ہلو ایک طلاق دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے مفہوم اس کا سوچ کے بتائیے ذرا ان سے پوچھ کے. غالباً انہوں نے ایک طلاق کے بارے میں ذکر کیا کہ جب ایک طلاق دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت بالکل قریب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو سوالات آ گئے ان کے جوابات تیزی سے عنایت کریں. ایک سوال اس میں ویسے موضوع شاید مکمل ہو گیا، موضوع تو مکمل نہیں ہوا لیکن ایک بات میں شامل کرنا چاہوں گا ضروری. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق صرف نیک لوگ بنتے ہیں، گنہگاروں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی. اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس پر چاہے کرم کرے، جس پر چاہے رحمت کرے، جس کو چاہے سرفراز کرے. اللہ کے لیے ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ نیک رہے گا تو ہی اللہ سرفراز کرے گا. ہاں یقیناً نیک اعمال کرنا یہ اللہ کے فضل کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے. تو گنہگار یہ نہ سوچے کہ میں تو گنہگار ہوں، اللہ کی رحمت کی دعا کیوں کروں، اللہ کے فضل کی دعا کیوں کروں. ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کو اللہ کی رحمت کو مانگنا چاہیے. سرکار نے فرمایا صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس کی رحمت مانگا کرو. جب رحمت ملے گی تو پھر گناہ سارے ختم ہو جائیں گے، بندہ پھر پاکیزہ ہو جائے گا. یقیناً اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تاخراتوں کو عطا فرمایا، شب قدر کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. یقیناً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. حبیب صاحب رائن بازار سے کل سے مسلسل ان کا سوال تھا یہ کہ پروگرام کے بعد بھی انہوں نے کال کیا، دن میں بھی انہوں نے فون کر کے پھر اپنے سوال کو درج کرایا کہ یہ طہارت خانے میں جاتے وقت ٹوپی پہننے کی اہمیت کیا ہے. بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹوپی پہن کے جانا چاہیے تو کہتے ہیں کہ بھئی طہارت خانہ کیا ٹوپی پہن کے جانے کی جگہ ہے. مطلب تصور یہ ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ جائیں تو ٹوپی پہنیں گے، طہارت خانہ تو نامناسب جگہ ہوتی ہے پیشاب وغیرہ کے لیے جانا، تو ٹوپی پہن کر وہاں پر جانا کیسا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹوپی پہننا نہیں پہننا یہ معاملہ نہیں ہے، ٹوپی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے بیت الخلاء وغیرہ کو تو آپ اپنے سر مبارک کو ڈھانک کر تشریف لے جاتے، سر ڈھکا ہوا ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے
کہ آپ بھی جب بھی آپ کا معمول بھی یہی تھا، سنت نبوی کی تعمیل میں آپ بھی اسی طرح کا عمل کیا کرتے کہ جب بیت الخلاء کو جاتے، ضرورت کے لیے جاتے تو سر کو ڈھانک کر جاتے تھے. تو ٹوپی پہننا ضروری نہیں، سر ڈھکا ہوا نہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ٹوپی اتار کر جو ہے دستی سے اپنے سر کو جو ہے ڈھانک کر پھر جایا کرتے تھے، تاکہ یہ تصور بھی نہ ہو کہ ٹوپی تو ایک احترام کی جگہ پر پہنتے ہیں، اکرام کے لیے پہنتے ہیں، ادب کے لیے پہنا جاتا ہے، پھر یہاں پر کیا بات ہے. تو لہٰذا ٹوپی پہننے کا مسئلہ نہیں بلکہ سر کو ڈھانکنے کا مسئلہ ہے. اور سنت نبوی سے ثابت ہے کہ جب بیت الخلاء کو جائے تو سر ڈھانکنا چاہیے، چاہے وہ سر آپ دستی کے ذریعے ڈھانکے یا پھر ٹوپی پہن کر ڈھاکا کرے، تو لہٰذا سر ڈھکا ہوا ہو، یہی سنت سے ثابت ہے. دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ٹوپی کی اہمیت کیا ہے. آج لوگ جو ہے اس سے غفلت کر رہے ہیں. تو دیکھیے احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے سر کو ڈھانکا کرتے تھے، ڈھکا ہوا رکھتے تھے. ٹوپی سے ڈھکا ہوا ہوتا یا پھر عمامے سے ڈھکا ہوا ہوتا. بلکہ یہاں تک یہ کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو تیل لگایا کرتے تھے تو اس وقت بھی سر کو کھلا نہیں رکھتے تھے، بلکہ دستی وغیرہ جو کپڑا ہوتا اس کو رکھ لیتے. ایک تو تیل جذب ہو جاتا، دوسرے پھر سر مبارک ڈھکا ہوا ہوتا. اتنی اہمیت ہے. شہدائے احد کے بارے میں آتا ہے کہ احد میں کیونکہ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے اور پھر تدفین کا جب معاملہ آیا تو ایک ایک کو جو ہے ایک ایک قبر میں کئی حضرات کو دفن کیا گیا اور پھر ان کے لیے کفن کا انتظام نہیں ہو سکا. ایک صحابی کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے چہرے کو سر کو ڈھانپ دیتے تو پھر پیر کھلے رہ جاتے، پیروں کو ڈھانکا جاتا تو سر کھلا رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانکو اور پیروں کے پاس پھر جو ہے گھاس ڈالنے کا حکم دیا. تو گویا کہ سر کو ڈھکا رہنا اللہ کے نبی کو اس قدر پسندیدہ ہے. ٹوپی کا استعمال یعنی ٹوپی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سر ڈھکا رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسندیدہ ہے. سرکار اکثر اوقات اپنے سر مبارک کو ڈھانک کر ہی رکھتے تھے. تو لہٰذا نماز میں تو غفلت نہیں ہونی چاہیے بلکہ دیگر اوقات میں بھی کوشش ہو کہ ٹوپی کا اہتمام کیا جائے، ٹوپی پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک سوال یہ کیا گیا، آج کا پہلا سوال تھا کہ تہجد اگر پڑھنا ہو تو عشاء کی نماز میں سے کون سی نماز چھوڑنا چاہیے. غالباً ان کا سوال یہ تھا، وطر کے بارے میں سوال تھا. تو دیکھیے مستحب تو یہی ہے، دیگر دنوں میں رمضان میں کیونکہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو پڑھ لینا چاہیے، لیکن دیگر دنوں میں خاص طور پر اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، بیدار ہوں گے، تو پھر وطر کی نماز چھوڑ دے کر نہ پڑھ کے تہجد پڑھنے کے بعد پھر وطر کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلواتکم الوطر، کہ اپنی نمازوں میں سے سب سے آخری نماز وطر کی نماز کو بناؤ. لہٰذا تہجد پڑھنے کا یقین ہے تو تہجد کے بعد سب سے اخیر میں وطر کی نماز ادا کرنا چاہیے. اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر وطر پڑھ لیں، اگر اڑ گئے تو تہجد پڑھ لیں، پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کا انتقال ہو جائے تو پھر قبر کی تدفین کے وقت جیسا کہ بہت سارے اہتمامات کیے جاتے ہیں، کڑی لگائی جاتی ہے، تو اس طرح کے سارے معاملات کرنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ تو دیکھیے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے سل لگائے جائیں، اس طرح سے زیادہ اہتمامات کیے جائیں، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اور یہ تو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا انتقال ہو گیا ہے تو زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اور ایک ان کا کہنا یہ تھا کہ کاروبار یہ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کاروبار میں کچھ نہ کچھ جھوٹ ہو ہی جاتا ہے، تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایسا کہنا کہ کچھ نہ کچھ جھوٹ ہو ہی جاتا ہے، یہ تو بہانہ نہیں بنانا چاہیے جھوٹ بولنے کا، بلکہ احتیاط کرنا چاہیے، پوری احتیاط کیا جائے. اگر غلطی سے کبھی احتیاط کرنے کے باوجود کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، تو پھر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. سرکار نے اسی لیے فرمایا، پہلے تو فرمایا کیا تجارہم الفجار، کہ جو تاجر ہوتے ہیں تو پھر وہی جو ہے جھوٹ بولا کرتے ہیں اکثر، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے. لیکن سرکار نے پھر تاکید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی تاجر جب جھوٹ بولتے ہیں تو لہٰذا ہر ایک کو جھوٹ بولنا چاہیے. فرمایا کہ ایسا نہیں، فرمایا کہ جو تاجر سچائی سے کام لینے والے ہوتے ہیں، سچا جو تاجر ہوتا ہے وہ روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے. تو نصیحت فرمائی. یقیناً کاروبار میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی نوبت آتی ہے، شیطان اکساتا ہے کہ جھوٹ سے کام لو، لیکن فرمایا کہ سچائی کو اپناؤ تو روز قیامت پھر یہ اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر میت پر قرض ہے، ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایتوں میں آتا ہے کہ قرض کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید بھی اگر ہو جائے کوئی تو شہید کا بھی ہر گناہ معاف ہوتا ہے سوائے قرض کے، قرض باقی رہتا ہے. اسی وجہ سے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی میت آتی تو پوچھتے کہ کیا ان پر کوئی قرضہ ہے؟ اگر عرض کیا جاتا کہ ہاں ان پر قرضہ ہے تو سرکار پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے کہ ان کو پڑھا لو. لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرنے لگے، پوچھتے کہ کیا ان پر کوئی قرضہ ہے؟
اگر عرض کیا جاتا کہ ہاں تو سرکار فرماتے کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، پھر ان کا قرضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، پھر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ تو لہٰذا میت پر اگر کوئی قرضہ ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ میت جو مال چھوڑتا ہے، ترکہ جس کو کہتے ہیں، وارثوں میں اس کے تقسیم کرنے سے پہلے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ پہلے تقسیم کر لیے بعد میں دیکھیں گے، آہستہ قرضوں کو ادا کریں گے، نہیں، ورنہ پھر اس کے لیے نقصان کا معاملہ ہوگا، پھر وہ عذاب میں ہوگا، وہ تکلیف میں ہوگا۔ وراثت کی تقسیم ہونے سے پہلے ہی ترکے میں سے پہلا تقسیم یہ ہوتی ہے کہ قرضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ کوئی مال چھوڑ کر نہیں گئے، پہلے تو ان کو ہونا چاہیے تھا کہ زندگی میں قرضوں کی تکمیل کر لیتے، قرضوں کو ادا کرتے۔ اگر نہیں کیے تو پھر ورثہ کو چاہیے کہ پھر ہمدردی کے طور پر اور جو حق بنتا ہے اس کے اعتبار سے ان کے قرضوں کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو ادا کریں، اور پھر یہ ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے، پہلے بیٹوں پر ہوتی ہے کہ وہ اس کی تکمیل کریں۔ اور ایک ان کا سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوئے تو کس مقام پر نازل ہوئے؟ تو وہی جیسا کہ بیان کیا گیا بہت سی کتابوں میں کہ سری لنکا کا جو علاقہ ہے جو کہ ہند میں آتا تھا، سب یہ پاکستان ہو یا پھر وہ علاقہ ہو تو ہندوستان کا ہی حصہ تھا، تو ہندوستان میں حضرت آدم کو نازل کیا گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عربی جو بولی گئی تو عرب میں بعد میں بولی گئی وہ علاقوں میں، ہندوستان میں سب سے پہلے عربی بولی گئی کیونکہ حضرت آدم یہاں اتارے گئے اور حضرت آدم کی زبان عربی زبان تھی۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ مطلب تراویح کے وقت بہت سے نوجوان جو ہے خاص طور پہ موبائل فون سے کھیلتے رہتے ہیں، جیسے ہی رکوع ہوا تو پھر دوڑ کر آتے ہیں۔ ہم نے بارہا عرض کیا ہے اس کے بارے میں کہ اس طرح کا مذاق نہ کیا جائے، نماز کے ساتھ دل لگی نہ کی جائے۔ بھئی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے 5 پارے پڑھنا، 10 پارے پڑھنا تو 1.25 پارہ پڑھ لیجئے، وہ بھی مشکل ہے تو علم ترا سے پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے مذاق کی صورت ہے کہ پیچھے باتیں کرتے بیٹھے ہیں، موبائل میں چیزیں دیکھتے بیٹھے، جیسے ہی رکوع ہوا دوڑ کے بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ارادوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس طرح کا عمل کرنا پھر یہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ نماز کو شوق سے پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، بیزارگی کے ساتھ کہ ایک ذمہ داری ہے تکمیل کرنا ہے، جیسے بھی ہو اس طرح کا نہیں۔ بلکہ نوجوان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جب آپ تراویح کو پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے اتنی ہی پڑھیں، اور جتنا بھی پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ نماز جنازہ کے ثواب کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ایک تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ سے میت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ 3 صف جس میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بیان کیا گیا کہ حضرت امام مالک کے بارے میں غالباً بیان کیا جاتا ہے کہ تھوڑے لوگ بھی ہوتے تو آپ جنازے کی 3 صفیں بنایا کرتے تھے تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ اور پھر کیونکہ سنت مؤکدہ اس کو فرض کفایہ اس کو قرار دیا گیا تو فرض کو ادا کرنے کا جو ثواب ہے یقیناً نماز جنازہ کے ادا کرنے پر بھی وہی ثواب حاصل ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص پر کتنا فطرہ واجب ہے؟ تو دیکھیے اگر گیہوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1.25 کلو گیہوں، اگر کھجور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ایک شخص کو فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اکرم صاحب نے سوال کیا کہ 3 مہینے قبل جو ہے قبر بنائی گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر بوسیدہ ہو گئی، تو پھر کب بنانا چاہیے؟ تو ایسا کوئی پابندی نہیں ہے کہ قبر فلاں مہینے میں بنائیں، فلاں مہینے میں نہ بنائیں، اتنی مدت میں بنائیں، اتنی مدت میں نہ بنائیں۔ اگر بوسیدہ ہو گئی ہے اور کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور وغیرہ اندر داخل ہونے لگتے ہیں، موذی جانور جو ہوتے ہیں، تو لہٰذا کبھی بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی وقت کی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ مٹی کے برتن میں جب کھانا سنت ہے، پینا سنت ہے، تو پھر اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یقین کرنا چاہیے، نہیں کیا جاتا تو پھر کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو نہیں کرتے ان سے پوچھا جائے۔ اس کے اندر یہ بات یہ ہے کہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ 2 طرح کی سنتیں کہلاتی ہے۔ ایک سنت زوائد ایک کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ سرکار کے معمولات میں لباس کا معاملہ ہے، کھانے پینے کی برتنیں ہیں، تو یہ سنتیں ایک الگ ہے۔ اور ایک سنن ہدا کہا جاتا ہے۔ سنن زوائد ایک ہوتے ہیں، ایک سنن ہدا کہتے ہیں کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جیسے کہ نماز کا معاملہ ہو، وضو کا معاملہ ہو، طہارت کا معاملہ ہو، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سنن ہدا میں کہلاتی ہے۔ تو سنن زوائد کے بارے میں تھوڑی سی چھوٹ ہے کہ اگر وہ نہ کریں گے تو ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی بندہ اگر مٹی کے برتن میں نہ کھائے تو اس سے پوچھ ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے، وہ واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ سنن زوائد میں کرے گا تو ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اور عمامہ کے رنگ کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کون سے رنگ کا عمامہ پہننا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ سفید رنگ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بہترین لباس کہ جس کو تم پہنو وہ سفید ہے، اور عمامہ بھی لباس کا حصہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اسی میں تم اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ دوسرے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کالا عمامہ باندھے ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ بھی مسنون ہونا اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔
خاتون نے سوال کیا کہ ان کی لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے لیے کچھ وظیفہ وغیرہ بیان کیا جائے. تو دیکھیے اللہ کے نام ہیں، حافظ ہے، حفیظ ہے اور سلام ہے، 3 نام ہیں اللہ کے. تو اس طرح سے چلتے پھرتے ورد کریں، شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا کریں اور یہ اللہ کے ناموں کا ورد کریں، یا حافظ یا حفیظ یا سلام، اس طرح کا اس کا ورد کریں، یا پھر تعداد مقرر کر لیں کہ روزانہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیں، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی شفاء کاملہ عطا ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لڑکی کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. خاتون نے سوال کیا کہ شعبان کی جو عید ہوتی ہے اس میں فاتحہ جو دلایا جاتا ہے تو اس میں پان رکھتے ہیں اور دودھ کا تو دوسرا تھا کہ پھر وہ دال وغیرہ کے کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو 15ویں شعبان شب برات کو جو عید کہا جاتا ہے، ایسی اس کا عید ہونا کوئی شریعت سے یا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ عید کا دن ہے، بلکہ وہ تو اعمال کے تقسیم ہونے کا، فیصلوں کی رات ہوتی ہے، فیصلوں کا دن ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور سرکار نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کی تعداد میں، بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو مرحومین کی مغفرت اس میں کثرت سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیارت قبور ثابت ہے، تو خاص طور پہ ہمارے پاس مرحومین کا زیادہ اس شب برات میں خیال کیا جاتا ہے. تو یہ عید مردوں کی عید جیسا کہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ کیونکہ مغفرت زیادہ ہوتی ہے تو کہا جائے الگ بات ہے، لیکن عید الفطر کی طرح، عید الاضحیٰ کی طرح، جمعہ کی طرح کوئی الگ سے یہ عید نہیں ہے، اس کے لیے ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ پان رکھنا فلاں رکھنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پان رکھنا ضروری ہو فلاں ہو، بلکہ آپ سیدھے سادے طریقے سے جو بھی چیز میسر ہو اس پر فاتحہ کر کے اس کا اظہار ثواب مرحوم کو کر سکتی ہے. اسی طرح اود کا ڈالنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں، اس میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ خوشبو کا اہتمام ہو جائے، خوشبو پھیل جائے. جب اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں تو خوشبو کا اہتمام ہو، اس وجہ سے پھر اس کو رعایت کیا گیا. بہرحال وہ بھی کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے تو کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے فاتحہ کر سکتا ہے، ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے جب اس کو زکوٰۃ دے دی گئی تو پھر وہ پیسوں کا مالک ہو گیا، جو چاہے کر سکتا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ کر سکتا ہے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی ان پیسوں سے کر سکتا ہے. ایک سوال صاحب نے یہ کیا کہ ایک طلاق پر کیا حکم ہے؟ تو ایک طلاق اگر دی جائے، بائینہ وغیرہ کا ذکر نہ ہو تو پھر ایک طلاق رجعی ہوتی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ پھر شوہر جو ہے جا کر گھر میں کہے کہ میں تجھ کو لوٹا لیا، یا پھر ارادہ بھی کرے تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کہے، جا کر گھر میں کہے بیوی سے کہ میں نے تجھ کو رجوع کر لیا، تجھ کو لوٹا لیا، تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ رجوع ہو جائے گی. اور لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ ایک طلاق کو کیوں اس نے استعمال کر دیا ہے تو پھر آئندہ صرف 2 طلاق دینے کا ہی اس کو اختیار رہے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب جو آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ کی رحمت کے حوالے سے، لیکن کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے تو ہماری گفتگو مکمل نہیں ہو سکی. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کل اسی موضوع پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.